السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انوار الحق کاکڑ اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ازبکستان روانہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے پر زور دیا ہے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے آج اسلام آباد سے خصوصی پرواز کے ذریعے امدادی اشیاء کی دوسری کھیپ روانہ کی گئی۔ آج رفح اور خان یونس پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صدر نے ذہنی صحت کے مسائل کے بڑھتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانے پر زور دیا ہے۔ صحت کی بنیادی سہولتوں کی بہتری کے لیے ملک بھر میں 500 بنیادی مراکز صحت بحال کیے جا رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اور جمہوریہ کوریا آج سفارتی تعلقات کی 40ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کے حل کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے۔ اور ممبئی میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا افغانستان کے 292 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب ان خبروں کی تفصیل ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں عامر ہاشمی کی جانب۔ شکریہ تسکین ظفر۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن سے ہر قسم کا تعاون اور تمام ضروری وسائل فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات میں کہی۔ ملاقات میں چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کو عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ازبکستان کے شہر تاشقند روانہ ہوں گے۔ 2 روزہ سربراہ اجلاس کل شروع ہوگا۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے ویژن 2025 اور تجارت، ٹرانسپورٹ، رابطے، توانائی، سیاحت، اقتصادی ترقی اور پیداوار کے شعبوں میں علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ وہ تنظیم کے مستقبل کے امور اور علاقائی رابطے اور باہمی خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کا ویژن پیش کریں گے۔ وہ ازبکستان کی قیادت اور اجلاس میں شریک دوسرے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان تنظیم کے رکن ملکوں کے رابطے اور باہمی خوشحالی کے اہداف کے لیے بدستور پرعزم ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عالمی برادری کے فوری طور پر کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ اور دیگر اسلامی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے اپنے خصوصی نمائندے مولانا طاہر محمود اشرفی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی تشویشناک صورتحال پر سیر حاصل گفتگو کی اور غزہ میں اسرائیل کی طرف سے بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام اور ظلم و بربریت کی مذمت کی۔ دونوں شخصیات نے فلسطین کی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے جدہ میں منعقد ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ اور دیگر اسلامی ممالک میں رہائش پذیر پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مولانا طاہر اشرفی کی کاوشوں کو سراہا۔ مولانا طاہر اشرفی نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر عبوری حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے مقبوضہ غزہ کے عوام کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ
ایک خصوصی طیارے کے ذریعے آج اسلام آباد سے بھیجی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ جلیل احمد جیلانی نے کہا کہ 90 ٹن کی اس امداد میں راشن کے تھیلے، ادویات اور حفظان صحت کی کٹس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امداد پاکستان کی جانب سے فلسطینی بہن بھائیوں سے محبت اور یکجہتی کی علامت ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کے قتل عام پر سوگوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کا مطالبہ ہے کہ فلسطین کی ایک خود مختار ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ جلیل عباس جیلانی نے فلسطینیوں کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے انصاف اور انسانیت کے اصولوں کو برقرار رکھنے اور غزہ کے عوام کو انسانی امداد کی فراہمی کی سہولت پر زور دیا۔ ادھر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کہا کہ 90 ٹن کی کھیپ میں 43 ٹن خوراک کے تھیلے، 10.8 ٹن ادویات اور 26 ٹن حفظان صحت اور بچوں کی کٹس شامل ہیں۔ زیر محاصرہ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج رفح اور خان یونس کے شہروں میں 2 الگ الگ فضائی حملوں میں 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ کے شہروں میں دھماکوں کے بعد لوگوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 10,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں بعض ڈاکٹر اینستھیزیا کے بغیر آپریشن کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں ادارے کے ترجمان نے کہا کہ شعبہ صحت کے 16 کارکن دوران ڈیوٹی شہید ہوئے۔ ترجمان نے غزہ کے لیے طبی امداد پر عائد پابندیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں ذہنی صحت کے مسائل کے بڑھتے ہوئے خلیج سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج ایوان صدر میں ذہنی صحت کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی اقدامات اٹھانے اور جامع لائحہ عمل اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ پاکستان میں ذہنی امراض کے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ صدر مملکت نے واضح کیا کہ ذہنی صحت بڑا مسئلہ ہے جو تمام فریقوں سے مربوط لائحہ عمل کا متقاضی ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے جامع اور پر اثر پیغام رسانی پر زور دیا، جس کے لیے کرونا وائرس اور چھاتی کے سرطان پر چلائی جانے والی کامیاب مہم سے حاصل شدہ نتائج پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی امور کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے وضاحت کی ہے کہ آئین سازی کے کیسز نمٹانے کے لیے کابینہ کی کمیٹی بنیادی طور پر آئین سازی کے لیے نہیں بلکہ ذیلی قوانین بنانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ میاں رضا ربانی کی طرف سے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے تحفظات کو مسترد کر دیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ کمیٹی اصولوں کے مطابق تشکیل دی گئی ہے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ آئین بھی حکومت کو آرڈیننس لانے سے نہیں روکتا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت ہنگامی قانون سازی کی بھی اجازت ہے۔ انتہائی جو ایکسٹریم نیڈ اور ارجنٹ کیسز میں جو حکومت کا اختیار ہے آرڈیننس لے کرنے کا، وہ بھی موجود ہے۔ آئین اور قانون نگران حکومت کو آرڈیننس لے کرنے سے بھی نہیں روکتا، جو بالکل ممکن ہے۔ آرٹیکل 89 جو ہے آئین کا، اس کے اندر بھی جو ایمرجنسی لیجسلیشن ہے اس کی اجازت ہے، جو رولز آف بزنس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ آئین سازی کے کیسز نمٹانے کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا بنیادی مقصد کابینہ کے سیکریٹریٹ کے کام میں مدد دینا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعہ صبح 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔
निगरां वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि मुआशरे के गरीब तबके को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि सेहत की बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए मुल्क में 500 बुनियादी सेहत मराकज बहाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद सेहत के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ज़ियाबतिस और हेपेटाइटिस के मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए तरीक़ेकार भी वज़ा किया जा रहा है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि अस्पतालों का असल डाटा डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे अस्पतालों में सेहत की सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी आएगी। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर ने कहा कि सेहत की सहूलियात से मुतालिक मौसूल होने वाली 80% शिकायत दूर कर दी गई हैं। पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया सिफारती ताल्लुकात के क़याम की आज 40वीं सालगिरह मना रही है। इस दिन की मुनासिबत से वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और जमहूरिया कोरिया के उनके हम मनसब पाक जिन ने तहनीती पैगामात का तबादला किया। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, समाजी सक़ाफ़ती रवाबित, तरक्की और मुआशी ताउन और दोनों मुल्कों के तारिकीन वतन की शानदार तारीख का जायजा लिया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मुस्तक़बिल के ताउन के लिए भरपूर मौक़े को उजागर करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने सियासी, मुआशी, सक़ाफ़ती और अवामी राब्तों समेत तमाम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने का आज़म ज़ाहिर किया। चीन के नाज़िमुल उमूर पैन शोनशी ने सेनेट के कायदेवान इसहाक डार से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों शख्सियात ने मौजूदा बाहमी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन में इजाफे के हवाले से बातचीत की। जिला खैबर की वादी तीरा में जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा आज चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शहीद को इस्लामाबाद में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। वजीर आजम, वजीर दिफा, बरी फौज के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आला सिविल और फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों और शहीद के रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा भी उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने मादर वतन से हर कीमत पर दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के अज़्म का इजहार किया। अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने अपने मुल्कों को वापसी का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज 632 गाड़ियों पर तकरीबन 10,000 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। अब तक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तकरीबन 2 लाख अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी दोनों मुल्कों और खित्ते के देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर ने कहा है कि सूबे में सैलाब मुतासिरीन को तालीम, रिहाइश और पीने के साफ पानी समेत तमाम शहरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ये बात उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के रेजिडेंट नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज कराची में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में पायदार तरक्की के अहदाफ, नौजवानों को तालीम की फराहमी, रोजगार के मौक़े, लोगों को बाइख्तियार बनाने के मनसूबों, जामे तरक्याती प्रोग्राम, रिस्क गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, पायलट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के नुमाइंदे ने वज़ीर आला को आगाह किया कि सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर तेजी से जारी है। सिंध हुकूमत ने सूबे में कांगो वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। इस हवाले से सेहत के वजीर डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कराची के अस्पताल सिंध इदारा बराए मुतादी अमराज में एक खुसूसी कांगो वायरस वार्ड कायम किया है, जो 24 घंटे काम करेगा। सिंध के इदारे सेहत ने कांगो वायरस के खिलाफ हिफाजती इक़दाम के हवाले से एक इंतबाह जारी किया है और आवाम को हिफाजती इक़दाम करने और मोहतात रहने की तलकीन भी की है। ताहम कराची में अब तक कांगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हुकूमत पंजाब ने लाहौर डिवीजन, गुजरावाला और हाफिजाबाद में स्मोक की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 4 रोज के लिए माहौलियाती और सेहत इमरजेंसी नाफिज कर दी है।
نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج شام لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان ڈویژنز میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں کے دوران تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر، پارک، سینما گھر اور ریستوران بھی بند رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کو بازار بند رہیں گے، جبکہ شادی ہال، بیکریاں، میڈیکل سٹورز، پبلک ٹرانسپورٹ اور تعمیراتی سرگرمیاں ان دنوں میں بند نہیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ صرف اس ہفتے کے لیے کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں مزید صنعتوں کے قیام کے لیے صنعت کاروں کو ہر ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج پشاور میں صنعت کاروں کی ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جدید دور میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے صنعتی شعبے کو فروغ دینے پر زور دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ صنعت قومی معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ حاجی غلام علی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ صنعتی شعبے کو درپیش تمام مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں گے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا ہے کہ کوئٹہ شہر کی خوبصورتی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آج کوئٹہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے اور انہیں اگلے ماہ کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ امدادی رقوم کے مستحقین میں شفاف طریقے سے تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ آج فیصل آباد میں BISP کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے کہا کہ انسانیت غربا اور مستحق افراد کے مسائل کے حل پر زور دیتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ MKM اور ان کی جماعت آئندہ عام انتخابات میں مشترکہ طور پر حصہ لیں گی۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سیاسی چیلنجوں سے نمٹنے اور ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سعد رفیق نے کہا کہ وہ آئندہ عام انتخابات سازگار ماحول میں لڑنے جا رہی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے MKM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے قومی سیاست میں کراچی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ PMLN اور MQM نے مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ MKM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے ملک کی فلاح کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی حمایت کے لیے MKM کی آمادگی ظاہر کی۔ قابل ازیں MKM پاکستان کے وفد نے PMLN کے سربراہ پیا محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ آج گھوٹی میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لیں تاکہ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالا جا سکے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ملک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ملکی معیشت کی بہتری ناگزیر ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے تاکہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی کے خطرے سے بچا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ ان دونوں تنازعات کے حل میں اقوام متحدہ کی بے حسی نے دنیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں یا تو تنازع کشمیر کو فراموش کر چکی ہیں یا پھر وہ دانستہ طور پر اسے نظر انداز کر رہی ہیں، حالانکہ یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود سب سے دیرینہ تنازعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں کالے قوانین نافذ کر کے اپنے فوجیوں کو نہتے کشمیریوں کے قتل عام، گرفتاریوں اور انہیں ہراساں کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارتی فورسز نے ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو محض شک کی بنیاد پر عسکریت پسند قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ۔
ICC عالمی کرکٹ کپ میں آج ممبئی میں آسٹریلیا نے افغانستان کے 292 رنز کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 28 اوورز میں 157 رنز بنائے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. اس سے قبل افغانستان نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 291 رنز بنائے. ICC کرکٹ کپ 2023 کی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی نے بنگلہ دیش کی ٹیم کے شکیب الحسن کی جگہ انعام الحق کو شامل کرنے کی منظوری دے دی. انعام الحق نے 45 ایک روزہ بین الاقوامی میچز کھیل رکھے ہیں اور انہیں شکیب الحسن کے زخمی ہونے کے باعث ٹیم میں شامل کیا گیا کیونکہ شکیب الحسن سری لنکا کے خلاف میچ میں بائیں ہاتھ کی انگلی فریکچر ہونے کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. پاکستان کی ہاکی ٹیم عمان میں 15 جنوری سے شروع ہونے والے FIH اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈز میں حصہ لے گی. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈز 15 سے 21 جنوری تک عمان میں کھیلے جائیں گے. مقابلے میں پاکستان کے علاوہ انگلینڈ، جرمنی، نیوزی لینڈ، ملائیشیا، کینیڈا، چلی اور چین کی ٹیمیں حصہ لیں گی. عالمی شہرت یافتہ 8ویں ڈیزرٹ جیپ ریلی جمعرات سے جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں شروع ہوگی. چوتھی انٹر ریجنل والی بال چیمپئن شپ کے ریجنل ٹرائلز ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، مردان، سوات، ہزارہ کوہاٹ اور پشاور میں مکمل ہو گئے ہیں اور ملتان کی ضلع انتظامیہ نے محکمہ برائے خصوصی تعلیم کے اشتراک سے خصوصی بچوں کے لیے ایک شاندار سپورٹس گالا کا اہتمام کیا. سپورٹس گالا کا افتتاح ڈپٹی کمشنر نے سپورٹس کمپلیکس میں کیا جس میں خصوصی بچوں کی منفرد صلاحیتوں کو دکھایا گیا. یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں اور اب آپ تک پہنچائیں گے تجارت کی دنیا کا احوال عامر ہاشمی سے. شکریہ تسکین ظفر. پاک چین مشترکہ ایوان صنعت و تجارت کے صدر معظم گھرکی نے کہا ہے کہ وابستہ معیشت کی ترقی کے لیے بحری استحکام اور علاقائی امن ناگزیر ہے. لاہور میں ایک تھنک ٹینک سیشن کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان سمندری ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور روزگار کی سہولیات کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ان وفاقی تحقیقاتی ادارے نے معلومات کے تبادلے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں. یہ معاہدہ سائبر جرائم اور فراڈ سے ملک کے ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے تحفظ کے غرض سے مستقبل کے تعاون اور استعداد کار بڑھانے کے لیے بنیاد فراہم کرے گا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 124.6 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 53,735 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 506.075 بلین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیے گئے جبکہ کل 546.547 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید $285.89 اور قیمت فروخت $286.39. پاؤنڈ اسٹرلنگ $351.89 اور $352.54. یورو $305.61 اور $306.21 اور سعودی ریال قیمت خرید $76.19 اور قیمت فروخت $76.34. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,85,788 روپے رہی. اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. امریکہ کی شوبز شخصیات نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے صدر جو بائیڈن کو ایک کھلا خط لکھا ہے جس پر ہالی ووڈ کے درجنوں اداکاروں اور گلوکاروں نے دستخط کیے. خط پر دستخط کرنے والوں میں سیلینا گومز اور جینیفر لوپیز شامل ہیں. خط میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا گیا کہ وہ غزہ پر بمباری کو رکواتے ہوئے جنگ بندی کرائے. آج شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور میں پہلے دوستی خواتین ادبی میلے کے دوسرے روز پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. صنعتوں کے نگراں صوبائی وزیر ڈاکٹر سید عامر عبداللہ نے نمائش کا افتتاح کیا اور کتاب میلے میں کتابوں کے سٹالز کا بھی دورہ کیا. سندھ کے سیکرٹری ثقافت و سیاحت عبدالعلیم لاشاری نے کہا ہے کہ صوبے میں کیفے کلچر اور فوک سٹوڈیوز کی بحالی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں اور اب سائنس کی دنیا میں لیے چلیں گے.
ماہرین ماحولیات نے فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اسموگ کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر رخسانہ طارق نے کہا کہ ایئر کوالٹی بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے اور گزشتہ چند مہینوں میں یہ مسئلہ صحت کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے قومی معیارات کو بہتر کرنے اور عالمی معیار کے مطابق قوانین بنانے کا اہم وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف محکموں اور علاقائی تعاون کو یقینی بنانا ہوگا۔ عالمی خلائی ہفتہ منانے کی غرض سے جاری سرگرمیوں کا حتمی مرحلہ کل سے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی منعقد ہوگا، جو جمعے تک جاری رہے گا۔ یہ ہفتہ منانے کا مقصد نوجوانوں، طلباء، طالبات اور عوام کو خلائی ٹیکنالوجی اور اس کے فوائد سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ یوٹیوب نے اشتہارات روکنے والے صارفین ایڈ بلاکرز کے خلاف اقدامات شروع کر دیے ہیں اور ایڈ بلاکرز کے حوالے سے ایک فیچر متعارف کرا ہے۔ یوٹیوب کے مطابق مستقبل میں کمپنی صارفین سے پوچھے گی کہ وہ یوٹیوب پر اشتہارات دیکھیں یا یوٹیوب پریمیم فیس ادا کریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال پنجاب میں لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، بہاولپور اور فیصل آباد سمیت وسطی اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقے اگلے ہفتے خطرناک حد تک اسموگ کی زد میں آ سکتے ہیں۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے کے مطابق سرگودا، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن کے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن بھی اسموگ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بالائی علاقے اور مغربی علاقے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں، جس کے زیر اثر شمالی بلوچستان اور زیریں خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی اور اورلود رہنے کے علاوہ خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع، جبکہ بدھ شام رات کے اوقات میں خطہ پٹوار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی توقع۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور سموگ شائع رہنے کا بھی امکان۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا، تاہم مغربی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش بارخان میں 31 ملی میٹر، جبکہ ذوب میں 6، کلاس میں 4، دالبندین خوزدار میں 3، کوئٹہ میں 1 اور ڈیرہ غازی خان میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لہ میں -4، سکردو میں -3، ہنزا، بابوسر، کلام میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 11، مری 8، لاہور 16، کراچی 23، پشاور 13، کوئٹہ 5، مظفر آباد 10، گلگت 1، سکردو -3، سری نگر 3، جموں 15، لہ -4، پلوامہ 2، اننت ناگ 2 اور شپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انوار الحق کاکڑ اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ازبکستان روانہ ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان نے غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت فوری رکوانے پر زور دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم ہوا۔ عامر ہاشمی اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔